اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم روزے کی حالت میں پاک و صاف ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح مخلصانہ انداز میں اسلام کی طرف متوجہ ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو میرا رسول مفہوم قرآن کہ جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ بنیادی یہ دو باتیں، ایک اصول بتایا اللہ نے، جو میرا محبوب تمہیں حکم دے دے اس پہ عمل کرو وہ لازمی ہے، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ وہ حرام ہے تم پر۔ جو حکم دیا وہ لازم ہو چکا، جس سے منع کیا وہ حرام ہو چکا۔ یہ بنیادی اصول ہے اسلام کا۔ جب بھی ہم نے اسلام کے کسی معاملے میں دخل دینا ہے، ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے، پوچھنا اسلام کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے، اس کا کہتا ہے تو وہ لازم ہے، اگر منع کرتا ہے وہ چیز حرام ہے۔ اس کے درمیان ایک چیز اور واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسا عمل سامنے آ گیا کہ نہ اسلام نے منع کیا ہے نہ حکم دیا ہے، اب کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے کہ حالات کے بدلنے سے ماحول معاملات نئے نئے سامنے آتے ہیں، تو ایسا معاملہ سامنے آیا کہ نہ حکم ہے اسلام کا نہ منع ہے، اس میں کیا کریں گے؟ اب اس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو عمل یہ کرنے والا ہے کیا یہ اسلام کے اصول کے مزاج کے مخالف تو نہیں آ رہا؟ اگر اسلام نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی مخالفت کر رہا ہے وہ عمل بدعت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر پھر وہ عمل کرنا غلط ہے وہ نہیں کریں گے، اسلام کے اصول اسلام کے مزاج کے وہ خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ عمل اسلام کے اصولوں کے موافق آ رہا ہے، حکم بھی نہیں منع بھی نہیں، پر جو اصول دیے ہیں یا اسلام کا جو مزاج ہے اس مزاج کے موافق آ رہا ہے، اس کو کرنا اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ بہترین طریقہ ہوگا۔ یا اسلام کے اندر کچھ ایسے اسلام کی اشاعت کے متعلق ایسے طریقے ہوتے ہیں جو پہلے نہ تھے، بعد میں اسلام کے پھیلانے کے مختلف طریقے آ گئے، وہ ٹھیک ہیں، جائز ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میک، یہ سپیکر، یہ لاؤڈ سپیکر پہلے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین نے یہ طرز انداز کبھی نہیں اپنایا۔ جب بھی وہ خطبہ دیتے، وہ خطاب کرتے، وہ دین کی بات کرتے، دین کی اشاعت کرتے، یہ چیزیں نہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، نیٹ کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ اس دور میں نہ تھا۔ یہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے اور اسلام میں معاونت ہے، یہ اسلام کی اشاعت میں یہ معاونت کا سبب ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں بہتر ہیں اسلام میں، یہ منع بھی نہیں ہے، لازم حکم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ان چیزوں کے ذریعے اسلام کی اشاعت کرنا یہ بہتر انداز ہے۔ میری طرف توجہ کریں۔ اگر اس طرح نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، حکم بھی نہیں منع بھی نہیں ہے، اور کرنے والا عمل جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے خلاف آ رہا ہے، وہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یا ایسا عمل رائج کر دے اسلام کے اندر جو اسلام کے مزاج کے خلاف آ رہا ہے، مخالف ہے، وہ بدعت ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بدعتی ہے وہ گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو اسلام کے اندر نئے چیزیں پیدا کرنے والا ہے، اور ایسی نئی چیزیں کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے اصولوں کے مخالف ہیں، وہ چیزیں بدعات ہیں، اور بدعتی انسان گمراہ ہوتا ہے، ایسا گمراہ جہنمی ہوتا ہے۔ اچھا، بدعت کہتے ہیں عام طور پہ، بدعت کا معنی ہے، لغوی معنی ہے نئی چیز۔ عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ابتدا، پہلی مرتبہ، یعنی شروعات ہوا ہے، یہ عمل نیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی مسجد بنے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ نئی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، تو اس کے وہ کہتے ہیں بدعت۔
نئی چیز لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے یعنی ایسا وہ عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ شرعی اعتبار سے بدعت وہ ہوتی ہے کہ ایسا عمل جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو اور لوگ اسے کریں اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، اور اس کے نہ کرنے والے کو گنہگار سمجھا جائے، اور دراصل وہ عمل اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور ایسا ہر عمل کرنے والا انسان بدعتی ہے، اور ایسا بدعتی گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ جہنمی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر اس وقت کافی اس طرح کے معاملات ہیں جو پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر احتیاط نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک نیا طریقہ ہوتا ہے اسلام کی اشاعت کا، ہم اس طریقے کو بدعت کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں کافی لوگ، اور اس طریقے کو اپنانے والے لوگوں کو بدعتی اور جہنمی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر نیا طریقہ رائج کیا، بدعت نہیں، نیا کام نہیں لایا، نیا طریقہ لے کر آیا۔ مثال کے طور پہ کیمرے کے ذریعے اب لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے اجتماعات نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ ایک نئے طریقے ہیں اسلام کی اشاعت کے، ان کو بدعات کہہ کر ہم اس طرح کے کرنے والے لوگوں کو جہنمی کہہ دیں، یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ طریقے ہیں، بدعت وہ ہوگی جو نیا کام ہوگا، سرے سے پہلے تھا ہی نہیں۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی کی محفلیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر دونوں طرف سے غلطیاں ہیں۔ میں پہلے اپنی بات کر دوں کہ ہم کرتے ہیں قرآن خوانی کے اندر کیا چیز ہے۔ ایک طرف سے قرآن خوانی کرنے والے لوگوں کو مطلقاً بدعتی کہا جاتا ہے۔ چند ایک باتیں، قرآن خوانی ہے، محفل میلاد ہے، 11ویں شریف ہے، دعا بعد نماز جنازہ ہے، اذان سے پہلے بعد درود و سلام ہے، یہ مسائل ہے۔ اچھا، یہ اختلافی مسائل آپ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں نیوٹرل مزاج میں بات کروں گا۔ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آپ بیٹھے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کو لائق کرنے والے لوگ ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا کہ کوئی مکمل بات سنیں گے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں بنیادی، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے ان معاملات کو، ان باتوں کو سامنے رکھ کے بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور بدعتی کہہ کر جہنمی کہا جاتا ہے، غلط بات ہے یہ۔ اب یہ قرآن خوانی ہے، ہم اس ایک مسئلے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن خوانی جو کی جاتی ہے، اس کو اگر ہم بدعت کہیں تو یہ ایک چند ایک کاموں کا مجموعہ ہے۔ قرآن خوانی کے اندر چند ایک کام ہوتے ہیں، وہ کیا کام ہوتے ہیں ان میں ہم سمجھاتے ہیں، گنتی کرنی آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے قرآن خوانی پر جو لوگ جاتے ہیں نا، اس کے اندر سب سے پہلے مقصد بنیادی ہوتا ہے اظہار تعزیت و محبت لواحقین کے ساتھ، پہلا کام جو عین سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کا کوئی فوت ہو گیا، بھائی ہے، باپ ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، ماں ہے، خالہ ہے، کوئی بھی فوت ہو گیا، وہ اس وقت غم زدہ ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ دکھ میں ہے، اسے دنیا کے آرام و سکون اچھے نہیں لگ رہے، اس کی زندگی بے چین و بے قرار ہے، اور یہ سنت ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ ہر دکھی کے قریب جاؤ، ان کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ فوت شدگان کے ہاں جا کر اس گھر میں اظہار تعزیت و محبت کرنا اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن خوانی جو ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اظہار تعزیت و محبت، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، پہلا عمل۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت، تیسرا درود پاک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا اس کے اندر نعت خوانی ہوتی ہے، پانچویں اس کے اندر بیانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح چھٹے اس کے اندر ہوتا ہے اپنا صدقہ و خیرات، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام دعوت نہیں، اگلی میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں، پھر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ایک غلط چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں، وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کتنا بڑی غلطی پہ ہیں اس معاملے میں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان چیزوں کا، قرآن پاک کی تلاوت، نعت خوانی، اظہار تعزیت و محبت، ٹھیک ہے نا، صدقہ و خیرات، جمع ہو کے دعائے مغفرت، یہ سارا عین اسلام ہے، اور اسلام کا حکم ہے، سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی کے احکام ہیں، ان کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا؟ کیا دعائے مغفرت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا؟ کیا اظہار تعزیت و محبت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا؟ نہیں۔
تو یہ جتنا بھی معاملات ہیں نا یہ سارے عین شریعت کے مطابق ہیں، اور ان تمام شریعت کے مطابق جو کام ہو رہے ہیں ان کے مجموعے کو ہم قرآن خوانی کہتے ہیں۔ اب کوئی اجتماعی طور پہ ان مطلق ان چیزوں کو بدعت کہہ دے اور اس طرح کے کرنے والے بندے کو گمراہ اور جہنمی کہہ دے، یہ غلط ہے، یہ کم عقلی اور نادانی پر مبنی بات ہے، یہ جو اس طرح کی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا یہ بات، یہ ایک مین پہلی بنیادی بات۔ اسی طرح اس کے اگلی بات جو ہے وہ میلاد شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں پچھلی جو بات گزری نا قرآن خوانی، یہ اس کے اندر جو بھی 6-7 چیزیں گنتی کرائی ہے نا، یہ عین اسلام ہے اور اسلام کا حکم ہے، اور یہ قرآن خوانی جو ہے یہ اسلام کی اشاعت میں ایک نیا طریقہ ہے اچھا، اور نئے طریقے کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سن فی الاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے بھی اسلام کے اندر ایک نیا بہترین طریقہ ایجاد کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا کرے گا، ایک اجر اس کا ذاتی جو اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے نا ان کے عمل کی وجہ سے اس کو طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک بدعت نہیں، نیا کام نہیں ہے، کام سارے اس میں پرانے دین اسلام کے ہیں، اور یہ ایک طریقہ اچھا کر دیا گیا کہ قرآن خوانی کے موقع پر دین کی بات ہوتی ہے، لوگوں تک دین کی اشاعت پہنچ ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، فلاں فلاں جو آپ نے سنا۔ اس کے بعد ہے محفل میلاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے مین چیز، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے اندر اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، کائنات کے اندر اتنا بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ہو اللہ کی طرف سے۔ اب میلاد مصطفیٰ کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں سیرت و صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، پھر درود و سلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، پروردگار تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اب بتائیں اس میں یہ جو مجموعہ ہے محفل میلاد کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو بدعت ہو؟ اچھا یہ پیچھے اگر ہو سکے تو پنکھے جو اضافی چل رہے ہیں انہیں بند کر دی جائیں تو عین نوازش ہوگی، جو اضافی جن کی خاص ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو ہلکا کر دیں، تھوڑا مہربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے محفل میلاد، ٹھیک ہے نا۔ محفل میلاد کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، محفل میلاد کے نام سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی بدعت نہیں، نیا کام نہیں ہے، ایک بہترین طریقہ ہے اسلام کی اشاعت کا، اسلام کے پھیلانے کا، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس کسی نے بھی اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک ذاتی اس کو جو اجر ملے گا اس کے کرنے کا، اور دوسرا جو آگے عمل کریں گے ان کے عمل کرنے پر بھی اسے اجر ملے گا، اور آگے عمل کرنے والوں کے عمل نیکی میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا قرآن خوانی، محفل میلاد یہ کوئی نئی چیز نہیں اسلام کے اندر، یہ طریقہ اچھا ہے اسلام کی اشاعت کا، یہ ایک طریقہ ہے، اور طریقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں 2 اجر ملیں گے جو بھی بہترین طریقہ اسلام کے اندر ایجاد کرے گا، اور ان کے اندر جو بھی اعمال ہو رہے ہیں وہ عین شریعت ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اسی طرح دعا بعد از نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا مانگنا تو مطلقاً کہیں منع نہیں ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ سوال کرتے میری ذات کے بارے کہ میں انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، یہ جب بھی دعائیں مانگیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی دعا مانگی جائے گی اللہ سے پروردگار وہ قبول کرتا ہے، وہ چاہے رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، صبح ہے، شام ہے، انسان سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، جس حالت میں بھی ہے دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ چاہے اذان سے پہلے اذان کے بعد ہے، جنازے سے پہلے جنازے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس میں ایک مسائل ہیں وہ آگے میں بات کرتا ہوں یہ مکمل کر کے۔ تو نماز جنازہ کے بعد اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خاص کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگ لیجیے، وہ دعائیں مغفرت ہی کر رہے ہیں نا۔ اس میں اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بدعت ہے لہٰذا وہ گمراہ، اس طرح کی بات نہیں ہے، خدا را اللہ سے مانگی جا رہی ہے، مانگنے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ درود سلام ہے اذان سے پہلے بعد، یہ لازم و ضروری چیزیں نہیں ہیں،
یا دعا بعد نماز جنازہ ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اسے غلط کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو لوگ اسے لازم سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں مانگیں، اچھی بات ہے، کوئی نہیں مانگ رہا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت طریقہ نہیں، لازم و ضروری چیز نہیں ہے، اچھا طریقہ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہیں کر رہا تو اس کی پکڑ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور اذان کے بعد اور پہلے درود و سلام کے متعلق جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی پر درود ہے، جب چاہیں آپ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو لہٰذا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، جتنا چاہیں پڑھیں، اس کا اجر و ثواب ہے، اور یہ کبھی رد بھی نہیں ہوتا۔ واحد عبادت درود پاک جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور میں کہتا ہوں واحد عبادت درود پاک ہم اسے شروع کر دیں باقاعدہ، تمام مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی، ایک حقیقت بات ہے۔ درود پاک کو ورد بنائیں، اپنا درود پاک کو ورد بنائیں۔ آپ کو میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ جو بھی کسی کو کوئی پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کو سامنے مد نظر رکھ کے اللہ کے نبی پر کوئی بھی درود صلی اللہ علی محمد اتنا ہی پڑھنا شروع کر دیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ورد شروع کر دیں، واللہ بخدا میں کہتا ہوں تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، یہ حقیقت ہے، آپ آزما کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں یہ چیز۔ تو لہٰذا جب کبھی کوئی بھی درود پاک پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان سے پہلے اگر کوئی لازم سمجھتا ہے وہ غلط ہے، کوئی کہے کہ لازم پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے اچھا کر رہا ہے، جو منع کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو لازم سمجھ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ یہ بنیادی اصولی باتیں، جو پڑھنے والے کو بدعتی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور جو لازم سمجھ رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جو پڑھ رہا ہے اچھا کر رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا کوئی گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا بدعت وہ ہوگی جو دین کے اندر نیا کام ہوگا، ایسا کام جو دین میں پہلے ہے، اس کو ایک نئے طریقے سے آگے دین کی اشاعت کا ایک طریقہ بنا دینا، یہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے 2 اجر ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے کچھ بدعت کی بھی قسمیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک طالب علم ہو کر ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت ایسی نہیں، نیا کام دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، جیسا بھی ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ دین کا ایک طریقہ مختلف انداز میں دین کی اشاعت کا طریقہ اپنا لیں، وہ چیز اچھی ہے، اس کا اجر ہے۔ نیا کام دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے کبھی بھی۔ ہمارے کچھ اسلاف بزرگان دین نے، بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ، آپ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک نیا کام جو ہے اسے روکا جائے، بلکہ اس نئے کام سے روکا جائے گا جو سنت سے ثابت نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، اور ایسا نیا کام جو دین کے کاموں میں سے ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، اسے روکا نہیں جائے گا، وہ اچھا کام ہے، لوگوں کو کرنے دیں۔ اور ہمارے کچھ اسلاف نے بدعات کی قسمیں کر دی ہیں۔ بعض نے تو کہا ہے کہ بدعت، امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت مذمومہ اور بدعت محمودہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک بدعت ایسی ہے کہ جو اسلام کے مزاج کے مخالف ہے، وہ بدعت مذمومہ ہے، وہ غلط بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور ایک ایسی ہے کہ جو اسلام کے مزاج کے موافق ہے، وہ اچھی بدعت ہے، اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں یہ طریقے ہیں، ہر بدعت جو دین کے اندر نیا کام لے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین جب مکمل ہو چکا، اس سے کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی عمل دخل نہ نکال سکتے ہیں، نہ اس میں داخل کر سکتے ہیں، بس یہ بات ختم ہے۔ اور بات رہی یہ کہ دین اسلام کے اندر کوئی طریقے اچھے آ جائیں، اشاعت اسلام کی میں پہلے مثال دے گیا، وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، اپنا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اسلام کے اندر ایک طریقے ہیں اچھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتابت ہے مثال کے طور پہ، بخاری و مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جتنی بخاری اپنا حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ نہیں۔ صحابہ کے دور میں تھی؟ نہیں۔ تابعین کے دور میں تھی؟ نہیں۔ یہ تو 250 سال بعد بخاری شریف لکھی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام دین میں نہیں، بلکہ ایک طریقہ ہے اسلام کی اشاعت کا،
ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن خوانیاں، محفل میلاد، 11ویں شریف، یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں نا، یہ نئے کام نہیں دین کے اندر، بلکہ ایک طریقے ہیں اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانے کے. اچھا، اس کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں ہماری، یاد رکھیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا لازمی بنتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، جو میں چیزیں گنتی کرا گیا ہوں، اگر ہو بہو اسی طرح ہیں تو یہ دین کے اندر اچھے طریقے ہیں، کار ثواب ہیں. ان کو بدعت کہنے والے لوگ غلط ہیں، ان کو دین کی سمجھ پھر نہیں آئی. اور جو لوگ ان کے اندر کچھ ایسے معاملات کر چکے ہیں کہ لازم و ضروری سمجھ چکے ہیں، وہ لوگ غلط ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں چلا دین کا. مثال کے طور پہ، بلکہ میرا مکمل بیان 40 منٹ کے قریب کا یہ اپنا اس موضوع پر کہ میت والے گھر میں کھانا پینا کیسا ہے، بڑا ٹف قسم کا موضوع ہے. مکمل طور پہ آپ اسے سنیں، سمجھ لگ جائے گی کہ ہمارے اندر کتنا خطائیں ہیں. اب وہ مکمل باتیں کرنا یہاں پر وقت نہیں ہوتا اتنا، تو اسے آپ سنیں، پتہ چلے گا کہ کتنا ایک ہمارے اندر بھی خرافات پائے جا رہی ہے. قرآن خوانیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں برادری کی روٹی بنائی جاتی ہے، یا فوتگی والے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن. یہ بالکل ناجائز ہے، علماء نے حرام کہا ہے اسے. برادری کی روٹی، قریبی ہیں، دور کے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب کے لیے اجتماعی طور پہ کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور وہ عجیب عجیب طرح قسم و قسم کے کھانے، بلکہ اللہ معاف کرے آج کل تو کارڈ چھپتے ہیں نا کہ تایا ابو کا، ابو جی کا، فلاں فلاں کا یہ سالانہ ختم ہے یا قرآن شریف اپنا کلخانی ہوگی، تو کارڈ چھپتے ہیں. بلکہ اپنا اخبارات کے اندر وہ ان کو کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں. یہ تماشا نہیں ہے، مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ سراسر یہ غلط چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے کہ مثال میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا، آپ نے دوسرے دن اچھے خاصے کھانے تیار کیے، ارد گرد سب لوگ آئے، کھائے پیا، موجیں اڑائی، چلے گئے. جو آنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھا کریں، کتنا لوگ ہوتے ہیں جو دعا مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، کتنا لوگ ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کر رہے ہوتے ہیں، کتنا لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، رسمی طور پہ آتے ہیں، ریاکاری کے طور پہ آتے ہیں، جا رہے ہیں کہ کسی کا دوست ہے، کسی کا کچھ کیا لگتا ہے، کسی کا کیا، مختلف رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم آ رہے ہوتے ہیں، اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں آ رہے ہوتے ہم. تو یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے. یہ قرآن خوانی کے اندر یہ جو غلط رسومات پیدا ہوئی ہیں نا، ان سے ہم دور ہوں، کوشش کریں ان کو ختم کریں. تو ایک صاحب استطاعت آدمی، اس نے اچھا خاصا کھانا بنا لیا، قریب غریب آدمی تھا، اس کے ہاں اگر اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ آج کل تو مصیبت بن گئی ہے نا. بیچارہ جو مرنے والا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ رکھ کے جاؤں، میرے مرنے کے بعد کوئی 50,000 لاکھ روپیہ موجود ہو، تاکہ بعد کے میرے مرنے کے بعد کے معاملات وہ کر سکیں. غریب بیچارہ تو وہ اس مرنے والے کی جو پریشانی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ پریشانی اس مجمع میلے کو کھلانے کی بن جاتی ہے کہ کہاں سے انہیں کھلایا جائے. تو خدا کے لیے یہ رسومات دور کریں اپنے آپ سے، یہ بالکل غلط ہیں، بالکل ناجائز ہیں. بلکہ علماء کرام حرام فرماتے کہ یہ حرام ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے بچے کچھ نابالغ بھی تھے، ایک آدھا بچہ نابالغ تھا، انہی کے مال سے قرآن خوانی اور کھانے بنائے گئے، یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہے نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب ان کو سلگتی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن خوانیوں پہ جا کے یتیموں کا مال عیش و عشرت کے ساتھ کھا کے آتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کے اندر ہم احتیاط کریں، بہت بڑی خطا پہ ہم لوگ. اس کے بعد مسئلہ ہے ہمارا میلاد شریف کا. یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے نا، ہمارے کچھ دوست تھے، مناسب نہیں ہوتا، ہم محض مشاہدہ کرنے کے لیے بعض اوقات نکلنا پڑتا ہے. ماحول کو اگر نہ دیکھیں تو ہم یہاں بیٹھ کے معاشرے کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو باہر کا پتہ نہیں. آپ لوگ نمازی ہیں، آپ نے آ کے ہماری بھی عزت کرنی ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، تسبیح پکڑی ہیں، ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں. ہم نے تو پورے معاشرے کو اسی طرح ہی سمجھنا ہے جب تک باہر نہیں نکلیں گے. یہ گزشتہ سال میں کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو لے کے جائیں گے میلاد جو ہو رہے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے انسان توبہ استغفار کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی جو وہاں ماحول میلاد کے نام پر چل رہا ہے. یہ گمراہ کن لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میلاد کے نام پر یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نہ یہ عاشق رسول ہیں،
نہ ان کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ ہے. یاد رکھیں مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے. عورتوں نے جوان بچیوں نے ہار و سنگار کر کے بازار سجے ہوئے ہیں, عجیب طرح کے فنکشن ہیں, دھمالے پائی جا رہی ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار یہی ہے کیا؟ یہ طریقہ ہے؟ نہیں میرے بھائی, ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, اگر کرنا چاہتے ہیں سجاوٹ, پہلے تو کوئی ضرورت نہیں سجاوٹ کرنے کی. گھروں میں رہیں, روزے رکھیں, میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو چاہتا تو ہمیں غیر مسلم یہود و نصارہ, آگ پرست, بت پرست اور ایسی غلیظ قسم کے لوگوں میں پیدا کرتا, پھر مرنے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر سلگتے رہتے تو کیا ہوتا؟ ہم کچھ نہ کر سکتے. تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنایا, اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے شکر ادا کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, نوافل ادا کرنی ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, اللہ کے نبی کی سیرت و صورت گھروں کے اندر بچوں کو سنانی ہے. یہ ہے میلاد کا طریقہ ہمارا. اور ہمارے ہاں جو عوام الناس کے اندر اور جوان طبقے کے اندر جو خرافات شروع ہو گئی ہیں نا, کوشش کریں اس کے اندر احتیاط کرنی ہے. یہ دوسرا سال میرا مکمل ہو رہا ہے. پچھلا سال جب میں آیا تھا عجیب طرح کے فنکشن تھے, پھر ہم نے کوشش کی ہمارے علاقے کے اندر. اس سال کافی مدھم ماحول تھا, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جوان طبقہ بھی ہمیں جانتا ہے, بزرگ بھی جانتے ہیں, ہمارے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. ہم عین شریعت کے مطابق محفل میلاد کا طریقہ بتائیں گے, اور اسی طرح ہی ہوگا. ہمارے علاقے کے اندر اس طرح کے خرافات اس دفعہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. یہ جوان طبقہ آپ بیٹھیں اور آپ میں سے کافی لوگ اس طرح کرنے والے ہیں, اس طرح ہم نہیں کرنے دیں گے. ہماری کوئی ذمہ داری ہے یار, ہماری بھی کوئی حیثیت ہے یار. اگر اسلام کے معاملات آپ اپنی منمانی سے کریں گے تو پھر ادھر ہم بکریاں چرانے کے لیے بیٹھے ہیں یار. تو لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے جوان طبقہ جو پچھلے سالوں میں یا پہلے خطائیں کرتا رہا اس طرح کی, ہمارا یہ ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ان خرافات کو ختم کریں گے, اسلام کے مطابق محفل میلاد اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آمد کی خوشی ایسے طریقے سے کریں گے کہ جس پر اللہ اور اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں 11ویں شریف کے پروگرام ہوتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا عجیب ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ احتیاط کریں. ہمارے ہاں کچھ گھروں کے اندر ہوتی ہیں 11ویں شریف کے پروگرام. ہمیں نہ نماز کا پتہ ہے, نہ قرآن کا پتہ ہے, نہ احساس انسانیت کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے. منتھلی 11ویں شریف کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم نے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, لنگر 11ویں ہوتا ہے بس. اس کے اندر آنے والا جو خطیب صاحب ہوتے ہیں یا جو نعت خوان طبقہ ہوتا ہے وہ نعت خور ہوتے ہیں, اور خطیب بھی کرایہ کا مولوی ہوتا ہے. اس نے آ کے کیا سنانا ہوتا ہے, اس نے کوئی ہمارے ان اسلاف کی زندگی کی حقیقت بتانی ہوتی ہے. من گھڑت قسم کی روایات اور من گھڑت قسم کی ٹوٹل کرامات سامنے رکھتے ہیں جو ساری جھوٹی ہوتی ہیں. معاشرہ ہمارا بڑا خوش ہوتا ہے, کمال ہو گئی جی, ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, کمال کر دیے بے, دین کا بیڑا آپ نے پار لگا دیا. اب یہ ایک درد ہے. اگر یہ باتیں نہ کریں نا تو یہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جانا ہے. معاشرہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. اگر ہم لوگ بھی اسی طرح رہے, ممبر پر بیٹھ کر بولنے والے, ہم نے محض من گھڑت کہانیاں سنا کے آپ لوگوں کو, کیونکہ آج ہمارا مزاج بن چکے, ہم کہانیاں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس طرح کی گفتگو, سیریسلی گفتگو, اصول اسلام کے اور کچھ سمجھ آنے والی ہم نہیں سنتے. ہم سنتے ہیں کہ جو طرز لگائے 50,000 لاکھ روپیہ پہلے اس کو جمع کراؤ. بڑی بڑی محفلوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اس نے آ کے ایسی طرزیں لگانی ہوتی ہیں, بلے بلے ہو جاتی ہے. نہ نماز وہ بیچارہ خود پڑھتا ہوتا ہے, وہ نعت خور طبقہ ہمارا بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے گا, ٹھیک ہے نا. ہمارا معاشرہ دیکھے گا کیا چہرے پہ نور ہے یار, وہ نماز تک نہیں پڑھتے ہوتے وہ لوگ. اگر کوئی پڑھا لکھا عالم دین بلایا نا تو کیا ہوگا, نعت خور طبقہ نعت پڑھ کے, وہ نعت بھی ایسے اشعار اور اس وقت کے موجودہ جو شاعر طبقہ ہے ان کے انتہائی جہالانہ انداز کے جو شاعری ہیں نا اسی پڑھ کے عالم دین جو ہی پہنچے گئے نا, نعت خوان ہو گئی ان کی. اب ان کا جی ہم نے حضرت آگے جانا تھا, چلے گئے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ نعت خور طبقہ کبھی بیٹھ کر مؤدبانہ انداز میں کسی عالم دین کی گفتگو کو سنے, کیونکہ اس نے حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا, بلکہ میلاد کمیٹیاں بن چکی ہیں, بڑی بڑی کمیٹیاں بن چکی ہیں, اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ کرائے کے لوگ بلائے جاتے ہیں, ٹوٹل کرائے کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ٹوٹل خطیب صاحب بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے ان کا چہرہ چمکتا ہوتا ہے, کمال ہو گئی ہوتی ہے. پھر جب وہ ہزاروں لاکھوں کا جو مجمع ہوتا ہے نا, پروگرام ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھیں بھئی برادر کیا کچھ سمجھ آیا,
یہ جو محفل میلاد کے موقع پر اتنا بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور جو میلاد کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سال گزر جاتا ہے، جو علماء اور جو یہ نعت خور طبقہ بلا کر آپ سنتے ہیں، آپ کی زندگی میں ان کے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنا فیصد تبدیلی آئی؟ یہ پوچھیں ان سے۔ رسمی طور پہ تماشا ہے، مذاق ہے، ریاکاری ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دیں، مخلص ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بلا کے پروگرام کرا لیا کرے، جو سنجیدگی سے بات سمجھائے، جو کچھ اصول بتائے، جو کچھ احساس پیدا کرے انسان کے سینے کے اندر، اور جو کچھ حقیقت بتائے اور لوگوں کے اندر کچھ سوچ پیدا ہو اور اٹھ کے جائیں، انہیں کچھ پتہ چلے، یار ہم کچھ سن کے آ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کرنا ہے اب، کو زندگی میں کم از کم 1% تبدیلی تو آئے۔ ہمارے ہاں تو پہلے سے بھی بگاڑ کے بھیجتے ہیں ہم عوام کو، ہمارا نعت خور طبقہ، انہوں نے کہنا ہوتا ہے بس آپ محفل میلاد میں پہنچ چکے، سب کی بخشش ہو گئی، بس جنتی ہو گئے ہیں سب۔ اس کے اندر عجیب لٹیرے، عجیب شرابی، سارے بے نماز، عجیب طرح کے تماش بین ہوتے ہیں سارے، اور یہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کو دین کا پتہ تک نہیں ہے، اور اس نے سند دے دیا، سب کو ٹکٹ دے دیا، بے سارے جنتی ہو گئے۔ جو ایک لمحہ بیٹھ گیا نا، اس نے میری نعت سن لی، اب وہ جنتی ہو گئے، جائیں موجیں کرے۔ اور زیادہ دلیر کیا جاتا ہے ان گناہگاروں کو گناہ کرنے پر۔ لہٰذا خدا رہا یہ ایک عجیب معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس چیز کے اندر احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پہلے جب بات ہو رہی تھی نا میلاد کے، اس بات پر میں بات کر رہا تھا تو ہمارے مسلک کے لوگ بڑے خوش تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا، یہ حقیقت ہے ہمارے ہاں بھی، ٹھیک ہے نا۔ میرا ذاتی سوچ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرو۔ میرے مسلک کے لوگ خراب ہوں، میں دوسرے کے مسلک پہ کیوں اٹیک کرتا پھروں؟ میرے مسلک کی اپنی عوام طبقہ برباد ہو چکا ہو، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہو، میں دوسروں پہ اٹیک کرتا پھروں کیوں؟ میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے پہلے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر ہم نے بخوبی احتیاط کرنی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق ہمارے ہاں کچھ مولوی طبقہ کرخت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، مرنے کے بعد مردہ میت، اس کا جسم اللہ کی امانت ہے، فی الفور انہیں دفن کرو۔ کس نے کہا ہے کہ 3 دعائیں مانگی جائیں جنازے کے بعد؟ کہاں سے یہ ثابت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں مستحب ہے، بعض کا اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کے وہ فلاں نہیں مانگتے، ہم نے 3 دعائیں مانگنی ہیں۔ بھائی جنازہ جو پڑھا گیا وہ دراصل وہ دعا تھی، اب وہ اللہ کی امانت ہے، اسے دفن کریں۔ جو شریعت، جو بخاری و مسلم کی روایت ہے، جنازے کے بعد کی دعا خاص ثابت نہیں ہے۔ دفن کرنے کے بعد بہت زیادہ وقت کھڑے رہنا، وہاں دعا مانگنا، یہ عین سنت رسول ہے اور اسلام کا مزاج ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جنازے کے بعد 2-3 دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، مولوی صاحب نے پھر وہاں سے کھسکن ہوتا ہے، پھر وہ عوام کی ذمہ داری ہے وہ دفن کریں، دفن کرنے کے بعد چلے جائیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اسلام کو سمجھیں، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس پر اگر کوئی عوامی بندہ مجھ پہ فتویٰ لگا، پتہ نہیں حضرت کس مسلک کے ہیں، تو مجھے مسلک سمجھا دے گا تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا کہ میں غلطی پر تھا، مجھے مسلک کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ ہیں کچھ لوگ ہمارے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کو تھوڑا ٹف قسم کے ہے نا، یہ تو بات کوئی عجیب طرح کی کر جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو سمجھ ہے مکمل مسلک اہل سنت کی، ٹھیک ہے نا، تو میں تو ایک طالب علم ہوں نا، میں سمجھ رہا ہوں، میں اپنی بات کو حتمی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں بس یہی ہے، نہیں، آپ میں سے کئی علم والے ہیں، مجھے سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یقیناً میری بات پہ، میری اس گفتگو پہ اعتراض وہی کرے گا جو بیچارہ ہی ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان پہ اٹیک کرے گا کہ غلط ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا بدعت وہ ہے کہ جو اسلام کے اندر نایا کام، اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے، اور ایسا عمل کرنے والا انسان گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ انسان جہنمی ہے، یاد رکھیں۔ قرآن خوانیوں کا بہترین طریقہ یہ نیا کام نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے اسلام کی اشاعت کا۔ محفل میلاد جو اصول میں نے سمجھایا، یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کی اشاعت کا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر جو کام ہوتے ہیں اجتماعی طور پہ، ان کو دیکھیں، وہ سارا عین اسلام ہے، ان کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھیں، ہر کام کو اگر بدعت سمجھے نا، یہ محراب جو بنا ہوا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کا محراب بنا تھا، کیا کہیں گے؟ اسے بدعت کہیں گے؟ نہیں۔ یہ ہمارے کئی بزرگوں، جوانوں کے اندر اب بھی تسبیح ہاتھوں میں ہیں۔ یہ تسبیحیں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی کے دور میں یہ تسبیحیں تھیں؟ ہر مسلک کے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، تو اسے بدعت، گمراہی کہیں گے کیا؟ نہیں میرے بھائی، اچھا کام ہے، کوئی کر رہا ہے، گنتی کر رہا ہے، کرنے دیں۔ یہ جو ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ نماز کی چھوٹی بک پہ شروع میں لکھا ہوتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ایمان کی شرائط؟
یا آگے جو 6 کلمے آپ پڑھتے ہیں ان کو 6 کلمے سمجھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان کو بدعت کہیں گے کیا؟ اس طرح ترتیب کے ساتھ کہیں سے کوئی ثابت کر کے دکھائے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی کے دور میں یہ چیز نہ تھی، لہٰذا انہیں بدعت کہیں گے کیا؟ نہیں۔ علم الصرف ہے، علم النحو ہے، اصول کی کتابیں، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جتنا بھی اصول کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس دور کے اندر ایک خاص ایریے کے اندر، یعنی جو شرعی ایریا علماء نے کہا ہے، اس کے اندر ایک آدمی کا یہ تحقیق کر کے پڑھنا واجب ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی دور میں یہ نہ تھا، اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ تو بدعت واجب، جس طرح علماء نے یہ بدعت کی قسمیں کی ہیں، تو لہٰذا ہر وہ عمل جو اسلام میں لازم و ضروری نہیں، اسے بدعت کہہ کے کرنے والے کو جہنمی کہہ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایسے ایسے رسومات پیدا کر دینا کہ جن کا دور تک بھی اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اسلام کے صحیح مزاج کو سمجھنے کی۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ